ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو چند سوالات پر مبنی ہے کہ کربلا واقعے کے بعد امام زین العابدین نے مدینہ میں کیسی زندگی گزاری اور آپ کو کس نے شہید کیا، اور کیا غیر سید کی سید زادی سے شادی جائز ہے۔ جب امام زین العابدین کی پڑپوتی کے لیے ایک غیر سید کا رشتہ آیا تو آپ کے پوتے عیسیٰ بن زید نے کیا کیا؟ پیر سید مہر علی شاہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے، اور رافضی کسے کہتے ہیں، اور کوفیوں نے کربلا واقعے کے بعد بھی سیدوں سے کیسے بے وفائی کی۔ بنو امیہ کے آخری ظالم بادشاہ عبد الملک بن ہشام نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی واقعات پر مبنی ہے۔ کربلا واقعے کے بعد جب امام زین العابدین مدینہ واپس آئے تو آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرمانا شروع کی، لیکن آپ کے روحانی کردار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد المالک نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ بتاریخ 25 محرم الحرام 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ کے فرزند امام محمد باقر نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ مدینہ کے جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کے 11 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت امام محمد باقر کے بعد سب سے نمایاں جناب زید شہید ہیں۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 122 ہجری میں ہشام بن عبد المالک سے جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ 40,000 کوفیوں نے عین جنگ کے موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوفیوں کا ساتھ چھوڑنے کا سبب امام ابو حنیفہ کی ہشام بن عبد الملک کی بیعت تھی۔ ہشام نے آپ کو امام اعظم کا لقب دیا۔ جب کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا، اے رافضیو، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس فرمان کی وجہ سے کوفیوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا۔ کافی علاج کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے۔ آپ کے خادموں نے خفیہ طور پر آپ کو دفن کر دیا اور قبر سے پانی گزار دیا تاکہ قبر کا پتہ نہ چل سکے، لیکن دشمن نے سراغ لگا کر لاش مبارک نکالی اور سر مبارک کاٹ کر ہشام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے بدن کو سولی پر لٹکا دیا گیا، جو 4 سال تک سولی پر لٹکا رہا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ آپ کی اولاد کو زیدی کہا جاتا ہے۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے۔ عیسیٰ بن زید آپ کے نہایت بہادر صاحبزادے تھے۔ خلیفہ وقت آپ کے خون کا بھی پیاسا تھا۔ آپ اپنا حسب نسب ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ کوفہ میں اپاشی اور گمنام زندگی بسر کرنے لگے۔ کوفہ کی ایک عورت سے شادی کر لی، جس سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جو بڑی ہو کر شادی کے قابل ہو گئی۔ اسی دوران ایک مالدار آدمی کے پاس آپ نے ملازمت کر لی۔ اس مالدار آدمی کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ جب آپ کی بیوی نے یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہوئی اور کہا کہ میری لڑکی کی تقدیر چمک اٹھی، کیونکہ مالدار گھرانے سے پیغام آیا ہے۔ یہ سن کر آپ سخت پریشان ہوئے۔ بالآخر خدا سے دعا کی کہ یا رب، سید زادی غیر سید سے بیائی جا رہی ہے، مالک اس لڑکی کو موت دے دے۔ لڑکی بیمار ہوئی اور دفاتن اسی دن انتقال کر گئی۔ اس کے انتقال پر آپ بہت رو رہے تھے کہ آپ کے ایک دوست نے کہا، اتنے بہادر ہو کر آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اپنی بے بسی پر گریہ کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اسے یہ تک نہیں بتا سکا کہ میں سید ہوں اور وہ سید زادی ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ بن زیاد نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ شادی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ لڑکا سید زادہ نہیں۔ یہ واقعہ تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اس واقعے کے علاوہ پیر سید مہر علی شاہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کی ازواج محترات مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی لیے کچھ علماء کرام سید زادی کو امت کی ماں یا بہن کہتے ہیں، اور ماں یا بہن سے شادی کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔